أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ بڑی ہی عزت اور تکریم کے لائق حیا اور عفت کی پیکر ماؤں بہنوں اور بڑی ہی عزت کے لائق عزیز طالبات، اللہ ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ چند ایام رمضان المبارک کی آمد کے بڑے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بھی اس کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی رمضان کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن کہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ اب رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پہلا فرمان تو یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے تھے، یعنی کمر بستہ ہو جاتے تھے اور رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور ایسے ہی آپ عبادت میں سب سے آگے، صدقات و خیرات میں آپ سب سے آگے، اور اس طرح قرآن مجید کی تلاوت میں بھی آپ کا جو معمول ہے وہ پہلے سے بڑھ کے ہوتا تھا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آپ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کو دہراتے تھے، یعنی جتنی بار بھی رمضان کا مہینہ آیا ہے آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا ہے، قرآن مجید کی منزل نکالی ہے، یعنی قرآن مجید کو دہرایا ہے آپ نے۔ اور جس سال جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا اور جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، آپ نے اس رمضان قرآن مجید کو 2 مرتبہ دہرایا تھا۔ تو رمضان کا قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس ماہ کی جو فضیلت ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، تابعین اعظام، محدثین کرام، ہمارے جو سلف صالحین ہیں جو گزر چکے ہیں، وہ اس مہینے کے لیے یعنی 6 ماہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ تو ہمارے مقدر، ہمارے نصیب، ہماری قسمت میں تو رمضان کا مبارک مہینہ لے آ۔ اور جب انہیں رمضان کا مہینہ مل جاتا، ان کی قسمت میں ہوتا، ان کے مقدر یا نصیب میں ہوتا، جتنی اللہ نے انہیں توفیق دی وہ اس کے مطابق عبادت کرتے، تو اس کے بعد جو اگلے مہینے ہیں وہ رمضان میں جو کی گئی عبادتیں ہیں وہ ان عبادتوں کی قبولیت کی اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، یعنی 6 مہینے رمضان کی دعا کہ یا اللہ تو ہماری قسمت میں رمضان کا مہینہ لے آ، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آ جاتا اللہ کی توفیق کے مطابق جتنی وہ عبادت کرتے تھے پھر اس عبادت کی قبولیت کی اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، اللہ نے یہ ہمیں سعادت بخشی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ وہ جگہ جہاں پہ ابھی آپ تشریف فرما ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اللہ ان احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی رمضان کا جو مہینہ ہے اسے ہم کس قدر اپنے لیے بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں، یعنی کیسے ہم نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے لیے سب سے پہلے انہوں نے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کا دورہ، اس کا بھی اہتمام کیا ہے، اللہ کی توفیق سے وہ بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر رات کو نماز تراویح کا بھی یہاں پہ انشاءاللہ العزیز اہتمام ہوگا، اور ماشاءاللہ حفاظ موجود ہیں، قراء بھی موجود ہیں۔ اللہ پاک نے خوبصورت آواز انہیں عطا فرمائی ہے، اور وہ اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کا خوبصورت کلام پڑھیں گے، اللہ کے کلام کی وہ تلاوت کریں گے، نماز تراویح ہوگی۔ جو تمام جو اس وقت موجود ہیں ہماری مائیں بہنیں، تو میری ان سے یہ عرض ہے اور میں التماس کرتا ہوں کہ آپ رمضان کی ان قیمتی گھڑیوں کو قیمتی بنائیے۔ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، کتنے ایام ہیں، تو کہیں یہ جو رمضان جو برکتوں والا مہینہ ہے، کہیں ہم سے یہ چلا نہ جائے اور ہم اس میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکیں، تو یہ پھر ہمارے لیے بہت ہی ہماری بد نصیبی ہوگی۔ تو اس رمضان کو آپ زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کے لیے ایک تو قرآن مجید کی جو تفسیر ہے آپ اس کو پڑھنے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، قرآن مجید ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، اس کی تفسیر کے لیے آپ صبح کے وقت انشاءاللہ العزیز کلاس ہوگی، آپ اس کلاس کو بھی یعنی کہ آپ اٹینڈ کرنے کا آپ اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد رات کو عشاء کے بعد نماز تراویح کا بھی انشاءاللہ العزیز یہاں پہ اہتمام ہے، تو یہاں پہ آپ تشریف لائیے اور قرآن مجید کو آپ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیے اور اس کو سمجھیے، اور پھر قرآن مجید کو سنیے، اور قیام اللیل رات کا قیام وہ کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں اپنی قربتیں عطا فرما دے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔